کنٹرول لائن کے دونوں ہی طرف پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیری کل 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتو بھارتی حکومت کی طرف سے 2019 میں اسی روز کیے گئے غیر قانونی اور دھوکہ دہی پر مبنی اقدام کے خلاف احتجاج درج کرانا ہے۔ نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی آئین کی دفعہ 370 کو ختم کر دیا تھا، جس کے تحت بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال کی طرف عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس دن کو یوم سیاح کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ بھارتی اقدامات کی مذمت کے لیے آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور سینئر اسیر رہنما شبیر احمد شاہ نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے استعماری اقدام کے خلاف احتجاج کے لیے کل یوم سیاہ منائیں۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا، جس کا مقصد اکثریتی مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز بھی چسپاں کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں سے کل یوم سیاہ منانے کی اپیل کی گئی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے رہنما محمد یوسف طارقامی نے تمام مقامی سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حقوق کے لیے متحد ہو جائیں۔ کانگریس کے مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے رہنما رمن بھلا نے بھی کشمیریوں کو کسی قسم کے ریلیف کی فراہمی میں ناکامی پر بی جے پی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے سری نگر میں ایک بیان میں بارامولہ سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری طالب علم عماد احمد شیخ کی بھارتی ریاست پنجاب میں پراسرار موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔